بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تفسیر کے سلسلے کی پچھلی سلائیڈ میں ہم نے سورۃ فاتحہ کی آیت 2 سے 4 کی تفسیر دیکھی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 5 کی تفسیر، جو تفسیر کی مختلف کتابوں سے لی گئی ہے، بیان کریں گے۔ کتب تفاسیر میں اس آیت کے حوالے سے مندرجہ ذیل عنوانات پر تفصیل موجود ہے۔ پہلا عنوان عبادت کا مفہوم، دوسرا اللہ کا حق اور بندوں کا حق، اور تیسرا جبریہ اور قدریہ، حق پر کون۔ قرآن و حدیث اور تفسیر کے مختلف موضوعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کروائیں۔ عبادت کا مفہوم۔ عبادت کے اصل معنی عربی لغت میں انتہائی خضوع اور انتہائی عاجزی اور فروتنی کے اظہار کے ہیں، لیکن قرآن میں یہ لفظ اس خضوع و خشوع کی تعبیر کے لیے خاص ہو گیا ہے جو بندہ اپنے خالق و مالک کے لیے ظاہر کرتا ہے۔ پھر اطاعت کا مفہوم بھی اس لفظ کے لوازم میں داخل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ بات غلط معلوم ہوتی ہے کہ انسان جس ذات کو اپنے انتہائی خضوع و خشوع کا واحد مستحق سمجھے، زندگی کے معاملات میں اس کی اطاعت کو لازم نہ سمجھے۔ چنانچہ عبادت کی اس حقیقت کو قرآن مجید نے بعض جگہ کھول بھی دیا ہے۔ مثلاً ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، تو اللہ ہی کی بندگی کرو، اسی کے لیے اطاعت کو خاص کرتے ہوئے۔ عبادت کے ساتھ اطاعت کا یہ تعلق اس قدر گہرا ہے کہ بعض جگہ یہ لفظ صاف صاف اطاعت کے مفہوم ہی کے لیے استعمال ہو گیا ہے۔ مثلاً کہ شیطان کی عبادت نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ کا حق اور بندوں کا حق۔ اللہ تعالیٰ کا جو حق بندوں پر ہے اس آیت میں وہ بھی بیان ہو گیا ہے، اور بندے کا جو حق خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے وہ بھی اس میں بیان ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندہ تنہا اسی کی بندگی کرے اور اسی سے التجا کرے۔ بندے کا حق اللہ پر یہ بتایا کہ وہ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے۔ آیت کے پہلے ٹکڑے میں بندہ اس حق کا اقرار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر ہے، اور اس کے دوسرے ٹکڑے میں اس حق کے لیے درخواست پیش کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بندے کا بتایا ہے، لیکن پیش کرنے کا انداز نہایت مؤدبانہ ہے۔ بندہ اپنے کسی حق کی طرف اشارہ کرنے کی بجائے صرف اپنی احتیاج، اپنے اعتماد اور اپنی تمنا کا اظہار کر دیتا ہے، کیونکہ بندے کے شایان شان یہی ہے کہ وہ اپنے رب سے التجا اور درخواست کرے، نہ کہ اس پر اپنا کوئی حق جتائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ بغیر کسی استحقاق کے بندے کو سب کچھ بخشتا ہے اور پھر اس فضل و کرم کو بندے کا حق قرار دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایاک نعبد کے معنی یہ ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم خاص تیری ہی توحید مانتے ہیں اور تجھ ہی سے ڈرتے ہیں اور تیری ہی ذات سے امید رکھتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی نہ تو ہم عبادت کریں، نہ ڈریں، نہ امید رکھیں، اور اپنے تمام کاموں میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جبریہ اور قدریہ، حق پر کون۔ دنیا میں عموماً 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنے آپ کو تقدیر کے ہاتھوں میں محض ایک کھلونا سمجھتے ہیں، ایسے لوگ جبریہ کہلاتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اپنے آپ کو مختار مطلق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں انسان جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، ایسے لوگ قدریہ کہلاتے ہیں۔ معتزلین بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیسرے وہ جو نہ اپنے آپ کو مختار مطلق سمجھتے ہیں
اور نہ محض مجبور، اور یہی لوگ دراصل حق پر ہیں۔ اس چھوٹی سی 4 لفظ کی آیت میں جبریہ اور قدریہ دونوں کا رد موجود ہے۔ بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا ایک خدائے یکتا و غالب؟